اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع عالم رحمت عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے، قیامت والے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور قیامت والے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا قرب، حضور جان نور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سایہ رحمت اور شفاعت کی دولت جو ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان تمام چیزوں کے حصول کا ایک بہترین طریقہ حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کرنا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر احباب، 2 روز اس سلسلہ علم و ادب میں حاضری نہ ہو سکی۔ 2 روز قبل ہمارا جو عنوان چل رہا تھا وہ شان سیدنا صدیق اکبر بزبان سرکار فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اس پہلی نشست کے اندر ہم نے وہ روایات آپ کے سامنے پیش کیں جو فضائل سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں تھیں، اور اس کو روایت حضور موعود المسلمین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا۔ اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک طویل روایت جس کو محمد شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے حصے میں ذکر کریں گے، تو آج اس کی ابتدا اسی حسین واقعے سے انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ اس کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک دن حضور سرکار صدیق اکبر و مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ پاک پہ حاضری کے لیے در اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات نے سرکار سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ دروازے پر آپ دستک دیجئے۔ امیر المومنین سرکار صدیق اکبر نے مولا کائنات سے کہا کہ پہلے آپ آگے بڑھیں۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سبقت کی یہ بات سن کر حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا، سبقت نہیں کر سکتا جس کے بارے میں نے خود حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی شخص پر سورج طلوع و غروب نہ ہوگا جو میرے بعد ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ یعنی کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بندے پر سورج طلوع اور غروب نہیں ہوا۔ یہ حدیث اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اتنی افضل شخصیت سے میں سبقت کیسے کروں، لہٰذا آپ آگے بڑھیے۔ مولا کائنات کی زبان حق ترجمان سے جب یہ حدیث پاک حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے سماعت کی تو آپ نے مولا کائنات کو جواب دیا کہ میں بھی ایسے شخص سے آگے بڑھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو حضور نے فرمایا اس کا پس منظر سن لیں کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ ولیہ صالحہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کو مولا المسلمین کے عقد مبارک میں دیا گیا، نکاح شریف سرکار حیدر کرار سے کیا گیا، تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرکار مولا مرتضیٰ کے نکاح میں دیتے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میں کائنات کی سب سے بہتر عورت کو کائنات کے سب سے بہتر مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ یہ جو حضور مخدومہ کائنات کو خیر النساء کہا جاتا ہے، یہ کوئی عام عوام کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، بلکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا ہے۔ تو کہا جس کے لیے حضور نے سب سے بہترین کائنات کا مرد جس کو فرمایا ہے، میں اس سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں۔ زبان صدیقی سے یہ شان علوی میں حدیث سن کر
مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دیا، میں ایسے شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے سینہ مبارک کی زیارت کرنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سینہ مبارک ہے وہ اس کی زیارت ایسے ہی ہے کہ جیسے، اور یہ سینہ مبارک سے مراد صرف ظاہر طور پہ وجود اقدس یا رنگ کی کیفیت یا جسامت نہیں ہے، قلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں جو تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی ترویج کے اندر بڑے سے بڑے مصائب کو سہا، اور یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری قوت کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق خلق خدا تک پہنچاتے ہیں۔ تو دین کی راہ کے اندر حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے مصائب سہے اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی کچھ باتیں آپ پچھلے سلسلے میں پچھلی نشست میں سماعت فرما چکے ہیں۔ تو جب حضور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ مولا علی کی زبان پاک سے سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو حدیث بیان کی، اس کو سنا تو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بھلا آپ سے کیسے تقدیم کروں، اے علی پاک میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں جن کے حق میں، جن کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ خود سنا ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک، حضرت یوسف اور ان کا حسن و جمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا زہد و تقوی، اور حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم کو دیکھنا چاہتا ہے تو سرکار نے فرمایا وہ علی مرتضیٰ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ الکریم، دروازہ حبیب پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی فضیلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور فضیلتیں بھی وہ جو انہوں نے خود جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت فرمائی ہیں۔ جب شان علوی میں زبان صدیقی سے یہ حدیث مولا علی نے سماعت کی تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب میں کہا، میں آپ سے پیش قدمی نہیں کر سکتا، میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جن کے بارے میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر حسرت و ندامت کا دن، خدائے قہار جس دن غضب پر ہوگا، بدکاریوں کے دفتر کھلے ہوں گے، وہ حسرت و ندامت کا دن، اس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، جمع ہوں گے میدان محشر میں تو ایک پکارنے والا آواز دے گا، اور وہ آواز کیا ہوگی کہ، اور یہ آواز اللہ کریم کی طرف سے یہ ندا ہوگی، یعنی پیغام الہی کا ایک فرشتہ میدان حشر میں سنا رہا ہوگا، اور وہ آواز کیا ہوگی، اے ابو بکر تم اپنے محبوب کی معیت میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جن کی شان معاشر میں یہ ہو کہ ان کے لیے اللہ کے دربار سے ندا کرنے والا یہ ندا کرے کہ اے صدیق آپ اپنے محبوب کریم سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، میں نہیں کر سکتا۔ شان صدیقی میں زبان علوی سے یہ حدیث پاک سن کر حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں ایسے شخص سے تقدیم کیسے کر سکتا ہوں، آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے حق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین کے موقع اے ابو بکر تم میری آنکھ ہو۔ سبحان اللہ الکریم، یہ شان و مرتبہ ہے کہ صدیق اکبر کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میری آنکھ ہو۔ ایسا مضمون ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہیں، دوسری طرف سرکار فاتح خیبر ہیں، اور جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ کو فن خطابت نہیں ہے، وہ نقابت کی دنیا نہیں ہے، وہ جذبات کی دنیا نہیں ہے، وہ الفاظ کے ساتھ اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں شرازہ بندی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی،
بلکہ جو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے، دونوں ایک دوسرے کو ان کی فضیلت محبوب کی زبان سے جو ارشاد ہوئی ہیں وہ دروازہ حبیب پر بیان کر رہے ہیں۔ سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے سبقت کیسے کروں؟ اے علی کریم آپ آگے بڑھیں۔ حضور پر نور علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علی المرتضیٰ جنتی سواری پر آئیں گے تو کوئی ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں آپ کے بہت ہی نیک اور بہترین والد اور ایک بہت ہی نیک اور اچھے بھائی تھے، اور وہ والد جو نیک تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بھائی ہیں وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ احباب گرامی قدر، یہ قیامت والے دن مولا کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ پاک میں جب مواخات کو قائم کیا، اور حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے استفسار کیا کہ حضور آپ نے مہاجرین و انصار کے بیچ مواخات کو قائم کیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا اور میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا، تو نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا تھا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی شان میں زبان صدیق اکبر سے یہ حدیث پاک سنی تو کہا آپ آگے بڑھیں، میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتا، بھلا میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کا خازن، جس کے پاس جنت کی چابیاں، ان کا نام حضرت رضوان ہے، جنت کا خازن رضوان، اور وہ جنت اور دوزخ کی چابیاں لے کر ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرے گا اور کہے گا اے ابو بکر، رب کریم جل شانہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کی چابیاں اپنے پاس رکھ لو، جسے چاہو، سبحان اللہ الکریم، ابعث من شئت الی الجنہ وابعث الی النار، جسے چاہو جنت میں داخل کر دو اور جسے چاہو دوزخ کے اندر بھیج دو۔ تو آپ کی تو یہ شان ہے، اور یہ مضمون جو ہے ایک اور حدیث کے اندر بھی تفصیل بیان ہوا ہے جس کو ہم کبھی ذکر بھی کر چکے ہیں، تو یہ محض کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، اور پھر زبان علوی سے یہ ارشاد ہو رہا ہے محبوب علیہ السلام کے آستانہ پاک پر۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبان پاک سے جب یہ شان والی حدیث پاک سماعت کی تو حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات سے کہا آپ آگے بڑھیں، میں آپ سے تقدیم نہیں کروں گا، آپ خود آگے بڑھ جائیں کہ اس بندے سے میں سبقت کروں کہ جس کے بارے میں محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کے بعد فرماتا ہے کہ میں تم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کہ اے محبوب، میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل امین کی زبان سے پیغام ربوبیت سن کر میں سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر کہا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے میں حسن اور حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر جبریل امین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا علی پاک سے بھی محبت، جان عالم علیہ السلام سے بھی محبت، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین سے بھی محبت، اور فرمایا جبریل امین نے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم سے بھی محبت فرماتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔
گرامی قدر احباب، اس حدیث کا مزید لطف دوبالا کیجئے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف سرکار امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والدین سے محبت کی، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ وہی پیغام حق جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں لے کے پہنچ رہے ہیں، اور اس حدیث کو محبوب کے آستانے پر دروازہ کرم پہ کھڑے ہو کر حضور امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ حدیث سن کر حضور امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں ایسے بزرگ سے کیسے آگے بڑھوں کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو تولا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن کیا جائے، کس چیز کے ساتھ؟ بھی ایمان اہل الارض، اہل العرب نہیں ہے بلکہ اہل الارض، زمین پر بسنے والے تمام اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایمان ہے وہ ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، تو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا راجع علیہم، تو ابو بکر صدیق کے ایمان والا جو پلڑا ہے وہ سب سے وزنی ہوگا۔ یہی میں آپ حضرات کی خدمت میں، اپنے احباب اہل سنت کی خدمت میں ایک درد مندانہ اپیل کرتا رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جن کے ایمان کے برابر روئے زمین والوں کا ایمان نہ ہو سکے، بھلا ہم ان کی شانوں اور عظمتوں کو 2+2 پہ مقام و مرتبہ اپنی عقلوں کے مطابق متعین کریں گے؟ ان کی شانیں ہماری عقلوں سے وراء الورا ہیں۔ ہم تو محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواس، غوث کونین، مغیث دارین، سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، حسنی حسینی، ہماری عقل کے اندر تو ان کا شان و مرتبہ نہیں آ سکتا۔ امام عاشقاں، مجدد دوراں، فنا فی الغوث اعظم، سرکار اشاء امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو محبوب سبحانی کا مقام و مرتبہ، اور خود سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، بہجت الاسرار کے اندر آپ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو مجھ پر قیاس نہ کرو اور مجھے لوگوں پر قیاس نہ کرو، کیونکہ کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ تو محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہماری عقلوں میں نہ آ سکے، یہ تو پھر اور وراء الورا ذاتیں ہیں، پاکیزہ اور شان اور عظمت والی ذاتیں ہیں۔ تو یہ طریقہ کاری غلط ہے، یہ طریقہ اور ضابطہ ہی غلط ہے کہ چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر یا بھنگ چرس کے اسٹیشنوں پر بیٹھ کر اور لا علمی کی انتہا پر پہنچ کر اور جہالت کی دنیا میں پورے رقص فرما ہو کر ان پاک ذاتوں کو تنقید کی نوکوں پر لیا جائے اور نشتر استعمال کیے جائیں، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ آپس کا کسی کے ساتھ دنیاوی طور پر کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ اختلاف اور وہ ضد اور وہ غصہ کسی اور ذریعے سے نکالا جائے، اگر نکالنا ہی ہے، پاکوں کا نام محض اپنی انا کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے پاک نام استعمال کر کے فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ بنتے چلے جائے۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کی ہر نسبت سے محبت کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم محبت کی اقسام، محبت کی شرائط اور محب کی جو علامات ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس مضمون پر بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ایک چیز سے محبت والے تو خاک طیبہ سے ہی آگے نہیں بڑھتے
کہ مدینہ پاک کی مٹی کا جو مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس چیز کے ساتھ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جذبہ عشق دیکھیں، جذبہ محبت دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو، ہم نے تو جب سے مدینہ پاک حضور کے شہر کرم کی فضاؤں کو دیکھا ہے، وہاں کی عطاؤں اور بہاروں اور ہواؤں کو دیکھا ہے، وہاں کی خوشبوؤں کو اور انوار و تجلیات کو برستے ہوئے دیکھا ہے، جب سے مدینہ کی بہار آنکھوں میں سما گئی ہے، دنیا کے گلستان ہمیں خزاں اس کے برابر اور مقابل نظر آتے ہیں۔ بھائی عاشق تو یہاں سے آگے نہیں بڑھتا، کجا یہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نسبتوں کہ ایک طرف وہ جن کی مبارک رگوں میں جان عالم علیہ السلام کا خون اطہر ہو، اور دوسری طرف وہ کہ جس کو حضور فرمائے تو میری آنکھ ہے، ہاں جی، اور جن کے ایمان کے بارے میں یہ شان آقا علیہ السلام بیان فرما رہے، تو خدا کے لیے مرنا ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ نہ ہو کہ اپنی پیشانی پر حضور کی نسبتوں کی بے ادبی کا داغ لے کر جائیں، حضور علیہ السلام کی نسبتوں سے بغض کا داغ لے کر جائیں۔ یاد رہے، غور کیجئے، حدیث قدسی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر برے اعمال میں سے، حرام افعال میں سے سود لینے والا ہے، سود کا دھندا کرنے والا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور جب ہم احادیث قدسیہ کو پڑھتے ہیں تو احادیث قدسیہ میں ولی کا دشمن جو ہے، ولی سے جو عداوت رکھنے والا، اللہ کے دوست کے ساتھ اللہ کریم نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا۔ جب اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت، اللہ رب العزت اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے، تو آپ خود سوچئے رب سے جنگ کرنے والا کبھی فتح پا سکتا ہے؟ وہ تو جس دن جنگ کا اور مقابلے کا سوچے گا کہ ولی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اس کو نقش کر لینی چاہیے یہ بات کہ شکست اور نامرادی میرے مقدر میں ہے، اور وہ شکست ہی کھائے گا، خاک میں ہی ملے گا۔ ولیوں سے عداوت یہاں تک چلی جاتی ہے۔ اور پھر زبانوں کا استعمال، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کمال کی بات کہی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو پیش کرنے لگا ہوں اور ساتھ التماس کرنے لگا ہوں کہ یہ دو لائنیں بڑے غور کے ساتھ سن لیجئے گا، بڑے غور کے ساتھ۔ شیخ سعدی رحمت بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے، یہ مفہومی الفاظ میں ان کے پیش کر رہا ہوں، بدبختی کسی کے لیے مقدر ہو جاتی ہے تو اس بدبختی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس بدبخت کی زبان پر اللہ کے دوستوں کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں۔ بغلیں بجانے کا یہ موقع نہیں ہے، شادیانے بجانے کا یہ موقع نہیں ہے، خوشیاں منانے کا موقع نہیں ہے کہ بے ادبی کے موقع پہ کو دیکھا جی میں انج کر دیتا، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ خوشی کے پردے میں بدبختی نے مجھے اپنی باہوں کے اندر لے لیا ہے، بلکہ دبوچ لیا ہے، شقاوت مجھ پہ غلبہ کر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ اور مامون رکھے۔ تو ولی کی دشمنی بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اباب گرامی قدر، یہ تو وہ شخصیات ہیں جن کے دروں سے ولایت کی چادریں تقسیم ہوتی ہیں، جو محبوب خدا علیہ السلام کے مقرب ہیں۔ یہ میں بار بار اسی چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، بار بار یہی چیز آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی ذاتوں کے بارے میں تو تب ہم آگے جا کے شروع کریں نا جب ہم ان کا مقام کا محقوق سمجھ سکیں۔ ابھی تو ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ معاذ اللہ کہ ہماری نگاہیں تنقید کی اینک لگا لیں، اعتراض کی اینک لگا کر ان پاکوں کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ الامان والحفیظ، سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جذباتی لوگوں کی باتوں میں بہل کر، غلط کان بھرنے والوں کی باتوں میں بہل کر، دیکھیں سوشل میڈیا یوٹیوب پر ہم مانتے ہیں، ہمیں ہمارے نوجوان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جی میں تو مطلب یہ ہے کہ تحقیق کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بیان کردہ تمام تر باتیں درست ہوتی ہیں؟ یہ تو کسی کامل کے آگے بیٹھ کر دیکھا جائے کہ مطلب کہاں کہاں لوگ کن کن باتوں کو حذف کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ اقبال علیہ رحمت نے تو یہ کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو قرآن کیسے بدل سکتا ہے؟ قرآن تو نہیں نہ بدل سکتا۔ تو اقبال کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھی تو آیت ہی جاتی ہے پر اس کا مفہوم بدل دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے امام المعبرین امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بد مذہب بد عقیدہ آیا اور اس نے کہا میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے کو معنی بتانا چاہتا ہوں، فرمایا میں تو اسے نہیں سنوں گا۔
کہا تفسیری قول ہی سن لے، کہا نہیں سنوں گا، وہ کہا کہ حدیث سن لیں، آپ نے کہا تو زبان بند کرتا یا ہم اٹھ کے چلے جائیں؟ تو جب وہ چلا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ جناب وہ تو قرآن کی آیت اور تفسیر کی بات کر رہا تھا، آپ نے وہ بھی سننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا یہ بدعقیدہ ہے، یہ قرآن کی غلط تعویل کرے اور دل بدلنے والی شے ہے۔ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں، کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بد مذہب کی یہ گفتگو میرے دل پہ اثر کر جائے اور معاذ اللہ میں ہی نظریہ حق سے ہٹ جاؤں۔ تو ہمارے علماء نے منع کیا، یہ کہ تحقیق کرنی، تحقیق یہ ہے کہ پہلے ان کی شانیں معلوم کریں، اور جب شانوں سے ہی یوں کہہ لیجئے کہ جب ان کی گرد راہ سے ہی نظر اونچی پرواز نہ کر سکے تو پھر وہی ہے کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، یہ منقبت غوثیہ کا شعر ہے۔ اور نعت اقدس کا شعر اعلیٰ حضرت بارگاہ آقا کریم علیہ السلام میں یوں عرض کرتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تو ہماری اوقات کا لفظ نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا ہماری شان یہی ہے کہ بس ہم ان کی گرد راہ کو دیکھتے رہیں، وہاں سے نظر اٹھا کے آگے دیکھنے کی جرت نہ کریں، وگرنہ سوائے بربادی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گرد راہ کی فضیلتیں ساری زندگی نہیں بیان ہو سکتی، باقی باتیں جھگڑے جمیڑے ڈالا جا رہا ہے وہ کیسے، سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہم حدیث شریف کے اس حصے پر تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی شان میں زبان فاتح خیبر سے یہ حدیث پاک سنی تو حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں ایسی محبوب شخصیت سے آگے کیسے بڑھوں کہ جن کے لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن علی المرتضیٰ اور حضرت بطول زہرا اور ان کی اولاد اطہار اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یہ جب اونٹوں پہ سوار ہو کے آئیں گے تو ایک حدیث ہے جو امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت علماء حرمین طیبین نے جن کو رسول پاک علیہ السلام کی برکات میں سے برکت قرار دیا، اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کے اس دور کے بہت سارے ائمہ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے طریقت کی دنیا میں اور حدیث کی دنیا میں سندیں حاصل کیں، وہ عظیم مجدد امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا بریلی شریف کی چھوٹی سی مسجد کا امام نہیں ہے، وہ اہل سنت کا امام ہے۔ ایسا امام ہے کہ جب وہ حسنی حسینی گھرانہ خالص حسنی حسینی سادات مارہرہ متحرہ شریف میں حضور خاتم الاکابرین سرکار سیدنا شاہ آل رسول مارہروی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے تھے، تو جہاں سرکار آل رسول نے یہ فرمایا تھا اللہ مجھ سے پوچھے گا آل رسول تو کیا لایا، تو میں کہوں گا مولا میں احمد رضا لایا ہوں، وہیں سرکار مرشد اعلی حضرت نے یہ فرمایا تھا، حضور خاتم الاکابرین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بذات خود نہ صرف یہ کہ سید زادے ہیں، نہ صرف یہ کہ ولی کامل تھے، بلکہ وہ بہت بڑے عالم ربانی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مارہرہ شریف سے کوئی مسئلہ کوئی کتاب کوئی شے شائع ہو تو وہ مولانا احمد رضا کو اور مولانا عبد القادر بدایونی کو دکھا لی جائے، احمد رضا کا اضافہ ہمارا اضافہ ہوگا، اور احمد رضا کوئی چیز کاٹ دے تو وہ ہماری طرف سے مانی جائے گی۔ وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ امام احمد رضا علیہ رحمت نے فتاوی شریف کے اندر ایک حدیث نقل کی کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوں گے، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ میں حاضر تھے، تو انہوں نے عرض کی آقا پھر آپ تو اپنی اونٹنی قصوہ پہ رونق افروز ہوں گے۔ امام عاشقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عشاق کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی اور کی فضیلت بیان ہو تو ان کی نظر اپنے محبوب پر ہی جاتی ہے۔ بات قصوہ حضرت صالح علیہ السلام کی ہو رہی ہے اور ان کی نظر محبوب کی ذات پر ہے، تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اونٹنی قصوہ پر تو ہماری شہزادی
حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونق افروز ہوں گی، ہم تو قیامت والے دن براق پر جلوہ گر ہوں گے۔ تو اب وہ روایت بیچ میں آ گئی، میں نے وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دی، اب اس کو سماعت کیجئے کہ قیامت والے دن جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی پاک اور حضرت مخدومہ پاک اور ان کے شہزادے جو ہیں وہ اونٹوں پہ سوار ہو کر آئیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ اتنی شان، سبحان اللہ، ایسی آن، ایسا بھئی ایک عام مومن کی یہ شان ہے، مسلمان کی، صحیح العقیدہ کی۔ محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جب باقی امتیں حضور علیہ السلام کی امت کی شان و عظمت کو دیکھیں گی تو تمنا کریں گی کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے۔ تو پھر یہ امت کے عام افراد کی ٹور اس دن یہ ہوگی، تو محبوب کے گھرانے کا عالم کیا ہوگا؟ تو آل معاشر یہ دیکھ کر آپ دیکھیں حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے کیا فرمایا کہ نورانی تاج ان کے سروں پہ ہوں گے اور وہ اونچی مسندوں پر ہوں گے، اور گزرنے والے ان کی یہ شان دیکھ کر پوچھیں گے یہ نبی و رسول یا شہید و صدیق ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ حضور علیہ السلام کی امت کے جو حفاظ ہیں، یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو آج حشر کے میدان میں اس عزت سے نوازا گیا ہے۔ ایک عام سے عام حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے یہ مقام اس دن ہوگا، تو سوچئے محبوب علیہ السلام کے خانوادے، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کی قیامت والے دن عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ تو پھر ایک ندا کرنے والا ندا کر کے کہے گا یہ اللہ تعالی کے حبیب علی بن ابی طالب ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، اللہ کے حبیب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ زبان صدیقی سے شان علوی میں یہ حدیث سن کر مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جواب میں کہا بھلا میں ایسی محترم شخصیت سے کیوں کر آگے بڑھوں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اہل محشر جنت کے 8 دروازوں سے یہ آواز سنیں گے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ وہ آواز ہوگی کہ اے صدیق اکبر، جنت کے جس دروازے سے جی چاہے تشریف لے آئیں۔ اور تفصیل سے یہ حدیث ہاں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، ایک صدقے والا دروازہ ہے، ایک نمازیوں کو نماز والے دروازے سے، صدقہ دینے والوں کو صدقے والے دروازے سے، حاجیوں کو حج والے دروازے سے، مجاہدوں کو جہاد والے دروازے سے آواز دی جائے گی کہ آپ ادھر سے جنت میں انٹر ہو جائیں۔ تو حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے حق فرمایا، کوئی ایسا بھی ہے اس امت میں کہ جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے؟ تو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا وہ تو ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ تو وہی بات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دروازہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ کھڑے ہو کر شان صدیقی میں بیان فرما رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں سے حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی جائے گی۔ مولا کائنات نے جب شان صدیق میں یہ حدیث بیان کی تو امیر المومنین سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے سبقت نہیں کرتا، علی آپ آگے بڑھیں، آپ کے بارے میں تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے بین قصری و قصر ابراہیم الخلیل قصر علی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے محل کے درمیان، یعنی ایک طرف حضور علیہ السلام کا قصر مبارک محل شریف ہے اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محل قصر مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے درمیان علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا محل ہوگا، محل موجود ہے۔ آپ کی تو یہ شان ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سن کر کہا میں اس مرد وجیح سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اہل السماواتی، آسمانوں کے فرشتے، کروبیین، یہ فرشتوں کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، جس طرح اولیاء میں طبقات ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کے اندر اعلیٰ طبقے کے فرشتے ہیں۔ اور دوسرا ہے روحانیین، تو آسمانوں کے فرشتے
جس کے اندر روحانیین بھی ہیں اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان میں اعلیٰ درجے کے طبقات کے جو فرشتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، لا ينظرون فی کل یوم الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرشتے آسمانوں کی بلندیوں پر بھی رہ کر روزانہ صدیق اکبر کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، صدیق اکبر کی رویت کا فیض پاتے رہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ امیر المومنین سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا مرتضیٰ کی زبان پاک سے سن کر کہا، میں ایسی شخصیت پہ تقدم کیسے کروں جس کے گھر والوں اور خود اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے ابھی تک حدیثیں بیان ہو رہی تھیں، اور حدیثیں بیان کرتے کرتے اب حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ قرآنی آیات کی طرف کر دیا کہ ان پاکوں کی شان احادیث میں بھی ہیں اور ان کی شان قرآن کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں، اور آپ نے وہ آیت مبارکہ نازل کی۔ غور سے سنیے گا لفظ، حضور صدیق باغ مولا علی سے کہتے میں ایسی شخصیت پہ تقدم کیوں کروں جس کے گھر والوں اور خود اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ سرکار امامین کریمین سیدین سعدین سبتین نیرین قمرین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شہزادے جو تھے مرض ان سے برکت لینے حاضر ہو گیا، تو حضرت مخدومہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی کہ حسنین کریمین بیمار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی منت مانگ لو، 3 روزوں کی منت مانگی، مالک الملک نے شفا عطا فرمائی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منت کا فرما رہے ہیں تو روزہ اس میں آتا ہے۔ باقی یہ جو عجیب قسم کی منتیں مانگی جاتی ہیں، ہم نے اس کا تفصیل سے اس سلسلے کے اندر گفتگو کی ہوئی ہے، اس پہ غور کر لیجئے گا، ان مسائل کو سن لیجئے گا، غلط مسائل کی نشاندہی اور ان کی، تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنی فہرست بھی جاری کریں گے کہ کس تاریخ کو کون کون سا بیان ہوا ہے، تاکہ آپ کو وہ فہرست کے ذریعے ان عنوانات کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا جناب، اللہ کریم نے شہزادوں کو شفا بخشی، اور آج ان نفوس قدسیہ کا روزہ ہے، تو جب روزہ ہے ان پاک ذاتوں کا تو جناب بھی ہے جی کہ ادھر افطار ہے، اور افطار میں دسترخوانوں پر وہ بہتات و کثرت کھانوں کی نہیں ہے کہ جو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک گھرانے کے اندر جو ہمارے سلسلے چلتے ہیں ویسے افطاریوں کا نظام نہیں تھا۔ تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ عین وقت افطار ایک مسکین نے آ کر سوال کیا اور کھانا ان کو دے دیا گیا، اور پھر اگلے دن یتیم نے آ کے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا ان کو دے دیا گیا، اور پھر ایک دن آ کے قیدی نے سوال کیا، کھانا ان کو دے دیا گیا، اور خود اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پاک گھرانے کے لیے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو، اور کھلاتے کس وجہ پر، علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، کوئی کسی سے عوض اور بدلہ اور معاوضہ لینے کی نیت سے نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ لو جناب، جب حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا مرتضیٰ اور ان کے پاک گھرانے کے متعلقہ اس آیت مبارکہ کو پڑھا، تو پھر سرکار حیدر کرار مولا المسلمین امام المتقین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب میں کہا، میں ایسے متقی پر کیسے فائق ہو سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو حق لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے اس حق کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی یہ ہم پچھلی نشست میں بھی ذکر آئے کہ سچ لے کر آنے والے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور تصدیق کرنے والے وصدق بہ سے مراد جو ذات ہے، یہ مولا علی تفسیر کر رہے ہیں، وہ حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ گرامی قدر حضرات، ان پاکوں کے درمیان یہ حسین علمی مکالمہ جاری تھا، ایک دوسرے کی شانوں کو بیان کر رہے تھے، کو بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران
سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، اب غور سے سنیے گا یہ کلمات، اے محبوب، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت کر رہے ہیں، اور ان کی جو آپس میں ادب و احترام اور محبت پر مبنی باہمی گفتگو ہے، اس گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ کتنا حسین مکالمہ ہے محبوب علیہ السلام کے دروازہ پاک پر، کتنا حسین مکالمہ ہے۔ اللہ غنی حمید۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں حضرات کے حسن ادب، حسن اسلام اور حسن ایمان کے باعث اپنی رحمت و رضوان سے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ فرشتے ان کو تک رہے ہیں، اور جو ان کا حسن اسلام ہے، جو ان کا حسن ایمان ہے، اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور رضوان میں ڈھانپا ہے۔ تو اے محبوب علیہ السلام، آپ اٹھیے اور ان دونوں کے ہاں ثالث کے طور پہ تشریف لے جائیے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ کی شان بڑی، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی شان بڑی ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ بدبختیاں غلبہ کر گئیں کہ آج یہ ہو رہا ہے کہ یہ نیچا ہے، وہ نیچا ہے، یہ نیچا ہے، وہ نیچا ہے۔ ایسے الفاظ بغرض توہین استعمال کرنا، وہ جو ترتیبیں بیان ہو چکی، میں ان کے متعلقہ بات نہیں کر رہا، میں تو پھر اسی نظریے کے تحت آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو ان کی گرد راہ سے نظر کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اے محبوب، جائیے، ثالث بن کر تشریف لے جائیے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازہ اقدس سے تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے ایک طرف سے حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں لیا، دوسری طرف حضور مولا مرتضیٰ کو اپنی باہوں میں لیا، اور حضور پر نور علیہ السلام نے دونوں کو بوسہ عطا فرمایا، دونوں کے منہ پر مبارک بوسہ جو ہے اس کا شرف ان کو بخشا، اور ان دونوں کا منہ چوم کر، پیشانی چوم کر جان عالم علیہ السلام نے بطور ثالث جو فیصلہ کیا، وہ فیصلہ سماعت کر لیجئے۔ اور یہ فیصلہ اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس سوچ کے تحت ہم نے اس پوری روایت کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یا 2 دن پہلے جو نشست تھی اس عنوان کو چھیڑا ہے حالیہ تناظر کے اندر، انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں بہت کچھ مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو ان کو خوشخبری سنائی کہ سارے فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارے اس حسین مکالمے کو سماعت کر رہے ہیں، اور اللہ کریم نے تمہیں اپنے رحمت و رضوان کی چادر میں ڈھانپا ہوا ہے، اور اب سنو میں فیصلہ کرتا ہوں، اور فیصلہ یہ ہے، اس رب کریم جل شانہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر سارے سمندر انک ہو جائیں، روشنائی ہو جائیں، جس کو ہم سیاہی بھی بولتے ہیں، جس سے لکھا جاتا ہے، سارے دنیا کے سمندر انک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور تمام درختوں کی قلمیں بنا لی جائیں، پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں تراش تراش کر ان کی شاخوں کی قلمیں بنا لی جائیں، اور زمین و آسمان والے لکھنے بیٹھ جائیں، سارے سمندروں کا پانی انک بن جائے، دنیا جہاں کے درخت تراش تراش کے قلم بن جائیں، اور پھر لکھنے والے کتنے ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 1000 ہوں، نہیں، آسمان اور زمین والے لکھنے بیٹھ جائیں۔ اور وہ لکھنے کیا بیٹھیں گے؟ وہ لکھنے یہی بیٹھیں گے کہ شان صدیق اکبر کیا ہے اور شان علی المرتضیٰ کیا ہے۔ تو جب یہ زمین و آسمان والے اتنے مٹیریل کے ساتھ لکھنے بیٹھ جائیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر بھی یہ سب کے سب تمہاری فضیلت اور اجر بیان کرنے سے عاجز رہیں گے، جو تمہاری شانیں ہیں وہ مکمل طور پہ بیان نہ کر پائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہی ریکویسٹ، یہی گزارش آپ حضرات کی خدمت کے اندر ہے۔ یہ نور الابصار کے اندر اس کو الشیخ محمد شبلنجی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ غور فرمائیے، یہی ریکویسٹ ہے، ہم نے مر جانا ہے، قبر میں اترنا ہے، یہ لوگ کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گا، سامنا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کا کرنا ہے۔
اور آپ غور کریں ان دو پاک ذاتوں نے ایک دوسرے کی عظمتیں بیان کی ہیں، کوئی فرد تیسرا کھڑا ہو کر حضور صدیق پاک کی طرف کھڑا ہو کر مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بیر رکھے، یا کوئی مولا مرتضیٰ کھڑے ہو کے ہونے، مولا علی تو کھڑے بھی نہ ہونے دیں ایسوں کو، کھڑا ہو کر حضور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں مغلظات کا نظریہ رکھے۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، کیا ایسے اشخاص ان دو کریموں کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کی شانیں بیان کرنے والے ہیں، عظمتوں اور مقام کو بیان کرنے والے ہیں، رفعتوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو یہی علم و ادب کے اس پلیٹ فارم سے یہی مشورہ دیتے ہیں، یہی سبق ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ علم ادب سکھاتا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو علم بندے کو ادب نہیں سکھاتا۔ تو لہٰذا ادب اور ادب، اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں سارا کچھ ہے۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ڈوئی۔ اور پھر سلطان الفقر نے واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی ایک کمال کی بات کہی تھی، اور وہ بات کیا تھی کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ صرف جاننے کا نام دین نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام دین ہے، اور حدیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ جو علم نفع نہیں دیتا، حضور اقدس علیہ السلام نے جو ہمیں دعا تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی ہے، اس کے اندر ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کریم کے دربار میں عرض کی جائے کہ جو علم نافع نہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ تو علم وہی علم ہے جو ادب کی شاہراہ پہ لا کے کھڑا کر دے، اور جہاں پر بے ادبی کے رستے کھل جائیں تو پھر خود آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور علم ادب کے سانچے میں ڈھلتا ہوا مجسم صورت میں آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو پھر امام آل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا علیہ رحمت کو پڑھیے۔ میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ اعلیٰ حضرت میرے مرشد ہیں، میں ان کے در کا غلام ہوں، رضوی ہوں۔ میں باقاعدہ آپ کی خدمت میں اپنے 33-34 سال کا مشاہدہ اور جو 2-4 ورق ہم نے پڑھے ہیں اور بزرگوں کی صحبتوں میں رہے ہیں، میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علم کا اتنا بڑا سمندر، اور ادب کی دنیا میں آپ دیکھیں گے۔ میں صرف ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی خدمت، آل رسول کی تعظیم کے بارے میں ہم بھی تقریریں کرتے ہیں، زمانہ تقریریں کرتا ہے، اور الحمدللہ کہ وہ پاک گھرانہ ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے، ان کے چرچے رب نے کیے ہوں۔ اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ بول ہے بالا تیرا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کہ ہم تقریریں بھی کریں، تحریریں بھی لکھیں اور بڑی بڑی باتیں بھی کریں کہ ہمیں بڑی محبت ہے اس پاک گھرانے کے ساتھ، لیکن کیا یہ طرز آپ نے کبھی کہیں پریکٹیکل آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ غور کے ساتھ سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں بیٹھے ہوں اور پھر اس فنا پھر رسول کو خون رسول کی خوشبو آئے اور وہ پالکی کو رکوا دے، اور جب سید صاحب کا تعارف ہو جائے جو مزدوروں کے اندر تھے تو امام احمد رضا ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتے ہوئے نظر آئیں کہ مجھے معاف کر دیں، اور وہ یہ کہیں کہ آپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو کہا آپ کے نانا میرے مولا علیہ السلام نے قیامت کے دن پوچھ لیا، احمد رضا میری اولاد کے کندھے اس لیے تھے کہ تم پہ سواریاں کرتا پھرے، تو میں حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بات آپ کو بارگاہ رضا کے اندر نظر آئے گی کہ صرف زبان سے قصے ہی نہیں چھیڑے، عمل کی دنیا میں بھی کر کے دکھایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زمین کا آپ زمیندار تھے، بڑی زمینیں تھیں آپ کی، تو اس کے وہ جو ٹھیکے وغیرہ کے اور زمین کے پیسے آتے ہیں وہ اس دن آئے ہوئے تھے کہ گلی میں آواز آئی سید کو کچھ دلوا دو، تو امام احمد رضا ننگے پیر اٹھ کے گلی میں آ گئے، جہاں نواب و فرام پور ترلے کرتا رہا کہ مجھے حاضری کا شرف دے دیں، اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ملنے سے انکار کیا۔ ایک سید کی آواز سنی تو ننگے پیر بریلی کا تاجدار گلی میں آ گیا، اور سید صاحب کے آگے صندوقڑی کر دی۔ یہ کرنی بڑی مشکل ہے، جیب کسے عزیز نہیں ہوتی، انہوں نے کہا محبتہ نعرے اشارے اپنی جگہ پر، پیسہ بچاؤ، پر امام محمد رضا پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ نے صندوقچے ان کے آگے کر دی جس میں نوٹ بھی تھے، سکے بھی تھے، تو امام عاشقان رحمۃ اللہ علیہ نے جب سارا کچھ ان کے آگے کر دیا، یہی وہ منظر ہے، کیا نظر کریں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ تو احباب ذی وقار، سید صاحب نے ایک چونی اٹھائی
خالص سید تھے، چونی اٹھائی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام خدام کو فرمایا آج کے بعد سید صاحب گلی سے گزر فرمائیں تو ایک چونی ان کی خدمت میں فوراً پیش کر دی جائے۔ یہ پریکٹیکل علم ادب کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر امام احمد رضا کو پڑھیے، انشاءاللہ اس بارگاہ سے آپ کو ادب ملے گا، محبت ملے گی، تعظیم ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کل ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب نور آصف صاحب ہیں، جناب خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ غلام عباس قادری صاحب ہے جی، عدنان جوئیہ صاحب ہیں، میاں سلیم صاحب پیر محل سے ہیں، جناب آپ کو خوش آمدید۔ مولانا حافظ نور صاحب ہیں جی، اہلا و سہلا۔ سیفی ساؤنڈ والے ہمارے بھائی ہیں، خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں جی، سلام لکھا ہے آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں جی، ویلکم۔ زاہد جاوید صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید ہے۔ مزمل صاحب ہیں، جناب آپ کو خوش آمدید۔ نور آصف صاحب نے اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب امین حبیبی صاحب سانگلہ ہل سے، حضور شیر اہل سنت کے علاقے سے، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ معروف عالم دین مشہور خطیب مولانا عدنان شکور صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ اور جناب محمود علی قادری صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ جناب فاضل جلیل علامہ سید رضوان المصطفیٰ شاہ صاحب ہیں، سید صاحب کی آمد ہے، جناب خوش آمدید، آپ کو مرحبا۔ علی حسنین صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ جناب مولانا قاری محمد افضل گلڑوی صاحب دارالسلام ٹوبہ ٹیکسنگ سے، جناب کو بھی خوش آمدید اور ویلکم۔ سب حضرات دیکھیں آج کے عنوان کو، اور اگر محسوس ہوتا ہو کہ اس کو شیئر کرنا بنتا ہے تو پھر دیکھ لیں۔ یہ پیغام محبت سب تک عام کریں۔ جس طرح کانٹے ہی کانٹے آج نظر آ رہے ہیں تو پھول برسائیے، شعلے نظر آ رہے ہیں تو کچھ محبت کی جو محبت کی بارش ہے اس کا چھڑکاؤ کیجیے۔ اور یہی ہر جگہ حضرات علماء رونق فروز ہیں، بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں جی، اور بہت سارے نام اوپر چلے جاتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے۔ سب کی خدمت میں عرض ہے کہ اس بکھری ہوئی اور اس بہکے ہوئے دور کے اندر پیغام محبت کو عام کریں۔ تعظیم اور احترام کا جو سبق ہے وہ بہت ضروری ہے، وگرنہ زبانیں بے لگام ہو گئی ہیں، گردنوں میں اکڑاہٹ آ گئی ہے اور یہ بربادی کے سامان ہے۔ تو برباد ہونے سے اس امت کو بچایا جائے اور اس کا واحد حل ہے کہ انہیں محبت کی شاہراہ پہ چلایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ الہی ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ میرے مالک بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ مولا علی کا صدقہ ہماری مشکلات کو حل فرما۔ سرکار صدیق اکبر کے ایمان کامل کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ حضور صدیق پاک کا واسطہ ہمیں بد عقیدگی سے بچا، بری موت سے بچا، کفر کی موت سے بچا، خاتمہ ایمان پر ہو۔ میرے مولا عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان جو ہر وقت اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے، مولا ان کے شر سے اسلام کی اور اہلیان پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس وطن کو نظام مصطفیٰ کا حسن عطا فرما، محبت کی فضا کو عام کر دے، ادب کی دنیا کا داخلہ ہم سب کو نصیب فرما۔ بے ادبی سے بچا، بے ادبوں سے بچا، گستاخی سے بچا، گستاخوں سے بچا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی جتنے علماء سادات مشائخ آج ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، سب کو دین دنیا آخرت کی خیر دے۔ جملہ احباب
سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی دعاؤں کو جانتا ہے، حاجات کو جانتا ہے۔ تیرے پیاروں کا آج ذکر ہوا، ان دونوں پیاروں کا واسطہ، سب کے گھر بار کی خیر، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ